سورہ شعراء آیت 83 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اے میرے رب، حبلی مجھے عطا کر، حکمن یعنی حکمت، دانائی، دانش مندی، وہ جو راز، وہ جو بھید ہیں وہ عطا کر، وَأَلْحِقْنِی اور مجھے ملا دے بالصالحین نیک بندوں کے ساتھ، یعنی جب میرا انجام ہونے لگے، جب مجھے موت آئے تو مرنے کے بعد جو مجھے شامل کر تو صالحین میں، جو لوگ اپنی اصلاح کر چکے، جو اپنے آپ کو ٹھیک کر چکے، درست کر چکے، جو اپنے آپ کو خالص کر چکے، جو اپنا تزکیہ کر چکے، تو مجھے ان لوگوں کے ساتھ میرا انجام ہو، مجھے ان لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ اب یہاں دیکھیں کہ وہ سوچ کیا ہے ان کی، وہ کس چیز کی اللہ سے تمنا رکھے ہوئے ہیں، مانگ کیا رہے ہیں اللہ سے، اپنے التجا کیا کر رہے ہیں۔ اب وہ التجا مجھے آپ سب کو وہی التجا رکھنی ہے، میری آپ کی سوچ بھی ایسی ہونی چاہیے کہ اللہ سے تعلق میں جو لوگ اپنے آپ کو ٹھیک رکھ گئے ان کے ساتھ اللہ مجھے شامل کر، مجھے ان کے ساتھ ملا دے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایک اگلا جہان، ایسا جہان ہے جس میں یہاں تو ہر طرح کے انسانوں سے آپ چلتے رہے نا، آپ ملے جلے رہے، آپ کا سلسلہ چلتا رہا، رابطہ رہا، لیکن آگے جو ہے نا، آگے آپ کو خالص اور صالحین وہ آپ کے لیے وہ چاہیے آپ کو، ان لوگوں کے ساتھ اے اللہ مجھے بھی شامل کر ان لوگوں کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کامیاب لوگ ہیں تو مجھے اس کامیاب قافلے میں شامل کر اللہ۔ مجھے اب دیکھنا وہ حکمت چاہیے، وہ دانش مندی چاہیے، جو چیزوں کی حقیقت کو جان سکوں میں اپنے آپ کو اور ارد گرد میں جو میرے عوامل ہو رہے ہیں یا جو اشیاء موجود ہیں ان کی میں حقیقت کو جان پاؤں، تاکہ میں اپنے آپ کو دھوکے سے بچا لوں اور میں کامیاب لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ دیکھیں عقل مند لوگ ہی، اولو الالباب جو ہے نا، عقل والے لوگ ہیں۔ اللہ دیکھیں ایمان والوں سے خطاب کرتے ہیں، عقل والوں سے اللہ خطاب کرتے ہیں کہ وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں، ان کا ایٹیچیوڈ کیا ہوتا ہے، ان کا ٹارگٹ کیا ہوتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں، ان کی سوچ کیسی ہوتی ہے۔ یہ سارا کچھ آپ کو قرآن سے واضح ہوتا ہے۔ اور دنیا دار کیسے ہوتے ہیں، ان کی سوچ کیا ہوتی ہے، جو باطل اور ظلمت کا شکار ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ کیا سوچتے ہیں، ان کی ترجیحات کیسی ہوتی ہیں، یہ دونوں کا فرق بتایا جاتا ہے آپ کو۔ اب ظاہر ہے جو جس چیز کا طلبگار ہوگا وہ اس کی جستجو کرے گا، وہ اس کی طرف جائے گا۔ اور انلکیلی ہم دنیا میں، دنیا کی چیزوں کی، دنیا کے دھوکے میں ہم نے سمجھا کہ یہی کامیابی ہے، اسی میں ہمارا تحفظ ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، قطعاً کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ کہیں گے بس گھڑی دو گھڑی تو رہے تھے، ہمیں ہو کیا گیا تھا، ہم اپنے آپ کو بچا نہ پائے اس دھوکے سے، چند لمحوں کی تو بات تھی، ہے ہمیں کیا ہو گیا تھا۔ اب ہمیں سمجھ آ گئی ہے، اب ہمیں یقین آ گیا ہے، اب ہمیں پھر سے موقع دیا جائے۔ لیکن آج آپ کو ہر صبح ایک نیا دن، روزانہ ایک نیا موقع ہوتا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم پہلے سے بھی زیادہ غافل ہو جاتے ہیں۔ اور اس کی سزا پھر بنتی ہے یا نہیں بنتی، کہ سمجھانے کے لیے اللہ نے وہ حق بھیجا، وہ حقیقت بھیجی، اور ایسے خوبصورت انسان اس پر عمل کرنے والے، انہوں نے عمل کر کے دکھایا، انہوں نے اس دنیا کا کیسے، ان خواہشات کا کیسے ان کو رد کیا، کیسے دنیا کے طاغوت سے وہ لڑے، یہ اللہ نے ہمیں پریکٹیکلی کر کے دکھایا۔ لیکن ہم نے وہ آنکھ ہی نہ کھولی، وہ کان ہی ہمارے نہ کھلے جو حقیقت کو جان سکتے، حقیقت کو سن سکتے۔ وہ آنکھیں جو عبرت حاصل کرنے والی تھی کہاں گئیں؟ وہ جو دل اس کی یاد میں لرزنے والا تھا وہ کدھر گیا؟ بلکہ خواہشوں میں، دنیا کے دھوکوں میں، ان بکھیڑوں میں ہم نے ایسا گم کر رکھا ہے کہ اپنے آپ کو تلاش نہیں کر پا رہے ہیں، تو ہم اپنا انجام بھولے ہوئے ہیں۔
یقین کریں انجام بہت خطرناک ہے اگر ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک نہ کیا تو۔ دیکھیں مانگنے والے کیا مانگ رہے ہیں، اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں۔ ہم مانگتے بھی ہیں، اگر خواہشیں رکھتے بھی ہیں تو کس طرح کی رکھتے ہیں؟ کبھی آگہی کی، کبھی اس پہچان کی، کبھی اس تزکیے کی ہم نے تمنا رکھی۔